السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے اس شخص کے بارے میں جس نے 600 سال تک چلنے والی عثمان امپائر کی بنیاد رکھی، یعنی عثمان غازی، جنہیں دنیا عثمان آئی کے نام سے جانتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں ان کی پوری تاریخ۔ عثمان غازی کی پیدائش 1258 میں سوگوت ترکی کے علاقے میں ہوئی۔ آپ ارطغرل غازی کے بیٹے تھے جو ایک اسلامک ویریئر، لیڈر اور کائی قبیلے کا سردار تھا۔ عثمان نے بچپن میں تیر اندازی، تلوار بازی، ہارس رائڈنگ، اسلامک تعلیم سب کچھ سیکھا۔ یہ سب ان کے ایک فیوچر اسلامک لیڈر بنانے کے لیے پرفیکٹلی تیار کر رہا تھا۔ ارطغرل غازی عثمان کو ساتھ لے کر بارڈر پیٹرول، سلطنت روم کے سولجر کے ساتھ ملاقات، منگول کے خلاف ڈیفنس، قبیلے کی سیاست، اسلامک لیڈر سے مشورہ کروانا شروع کر دیتے۔ جب عثمان جوان ہوا اس وقت انادول ترکی کے حالات بہت خراب تھا۔ سلجوق امپائر کمزور ہو رہا تھا، منگول ہر جگہ ظلم کر رہے تھے، بازنطین امپائر ترک کو روکنے میں لگا ہوا تھا، قبیلے بھوک اور لڑائی سے تباہ ہونے رہی تھی۔ اس حالات میں ایک نیا لیڈر چاہیے تھا اور یہ ذمہ داری اللہ نے عثمان کو دیا۔ عثمان کو کائی قبیلے کا سردار بنایا گیا۔ لوگ ان سے اس لیے متاثر تھے کہ ان کا ادا، ان کا جوش، ان کا توحید پر یقین۔ عثمان نے لیڈرشپ سنبھالتی ہے، قبیلے کو یونائٹ کیا، فوج کو آرگنائز کیا، ٹریڈ روٹس کو سیف بنایا، دشمن کا انالائسس کیا، یعنی انہوں نے پہلے سسٹم بنایا پھر ایکسپینشن شروع کی۔ عثمان غازی کی زندگی کا سب سے اہم ملاقات شیخ ادبالی سے تھا، جو ایک اسلامک اسکالر تھا۔ عثمان نے ادبالی کے گھر میں ایک خواب دیکھا، ادبالی کے سینے سے ایک نور نکلا، عثمان کے سینے میں داخل ہو گیا، پھر ایک بڑا درخت اگایا، درخت کا سایہ پوری دنیا کو ڈھانک لے گا۔ ادبالی نے انٹرپریٹیشن دی، تمہاری نسل ایک ایسی سلطنت بنائے گی جو پوری دنیا پر راج کرے گی۔ یہ بات عثمان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن گئی۔ عثمان کی پہلی شادی بالا خاتون سے ہوئی جو شیخ ادبالی کی بیٹی تھی۔ اس کے بعد عثمان صاحب نے دوسری شادی کی ملہون خاتون سے، جو ایک اسٹرانگ ترکش وومن اور ویریئر تھی۔ اس شادی سے عثمان کو مشہور بیٹا ملا، اورحان غازی، جو فیوچر میں عثمان امپائر کا سیکنڈ سلطان بنا۔ عثمان کا سب سے بڑا دشمن بازنطینی امپائر تھا۔ عثمان نے بازنطینی آرمی کو پہلے بڑی جنگ میں ہرا دیا۔ بازنطینی کا اسٹرانگ فورٹ اناگول عثمان نے میک اسٹیٹ میں فتح کیا۔ یہ جنگ عثمان کو ریجنل لیڈر سے سپر پاور بنانے والی جنگ تھی۔ اس کے بعد عثمان کو بے آف ویز یعنی لیڈر آف لیڈر کہا جانے لگا۔ عثمان نے ترکش ٹرائبس کو یونائٹڈ کر دیا، اسی وجہ سے ان کی ٹیریٹری بڑھتی گئی۔ 1299 میں عثمان نے سلجوق امپائر کی اتھارٹی کو آفیشلی ریجیکٹ کر دیا اور کہا اب ہم ایک نئی اسلامک سلطنت بنا رہے ہیں۔ یہی عثمان امپائر کا آفیشلی برتھ ایئر ہے، 1299۔ عثمان اس کے پہلے امیر، کمانڈر، اسلامک لیڈر، فاؤنڈر تھے۔ عثمان نے بازنطینیوں کا بہت بڑا فورٹ بیلیجک فتح کیا، اس سے ان کو ویپنز، ریسورسز، لینڈ پاور ملی۔ سوگوت ان کا سینٹر بن گیا، یہاں سے انہوں نے امپائر کا آرکیٹیکچر بنایا۔ عثمان کی سلطنت کی بنیادی اصول: نمبر 1 انصاف سب سے اوپر، نمبر 2 نو کرپشن، نمبر 3 غریبوں کی حقوق، نمبر 4 قانون برابر سب کے لیے، نمبر 5 علماء کا احترام، نمبر 6 اسٹرانگ آرمی پلس اسٹرانگ فیتھ، نمبر 7 ٹریڈ پروٹیکشن سسٹم۔ لوگ عثمان کو اس لیے پسند کرتے تھے کیونکہ وہ غصہ نہیں جلدی کرتے، دشمن کو موقع دیتے، بے گناہ کا خیال رکھتے، قرآن کی روشنی میں فیصلے کرتے۔ تاریخ کے مطابق عثمان غازی 1326 میں وفات ہوا۔ ان کی وصیت تھی کہ میری قبر سوگوت میں میرے والد ارطغرل کے قریب بنائی جائے۔ عثمان غازی کی وجہ سے ترکی ایک گلوبل اسلامک پاور بنی۔ آرٹ، سائنس، کلچر، لا، ایجوکیشن کا ریسنسس ہوا۔ 38 سلطان ان کی نسل سے آئے۔ امپائر 3 کنٹریز یعنی ایشیا، یورپ، افریقہ میں پھیل گیا۔ دنیا کے 50 ملکوں پر حکومت رہی۔ ہسٹری کے اسکالر کہتے ہیں کہ عثمان ایک چھوٹی سی ٹرائب یعنی قبیلے کا لیڈر نہیں، وہ فیوچر کا امپیریئر تھا۔ اب ہم بات کریں گے کہ عثمان غازی ڈرامے میں کب وفات ہوگا۔ جب اورحان غازی مین ہیرو بن چکا ہوگا، سیزن 2 یا 3 کے اندر، تب عثمان غازی کی ڈیتھ، ایموشنل سین، ٹرائب کی لیڈرشپ ٹرانسفر، اورحان کو بے ڈکلیئر کرنا اسی سٹائل میں دکھائی جائے گی۔
کرل ارحان سیزن 2 یا سیزن 3 میں عثمان کی ڈیتھ شو ہوگی۔ اس کا ریزن پروڈیوسر پہلے ارحان کی لیڈرشپ، بیٹلز اینڈ کانکویسٹ بوائل کرتے ہیں۔ عثمان غازی کی ڈیتھ ڈرامہ میں ابھی نہیں دکھائی جائے گی۔ اصلی تاریخ میں ان کی وفات 1326 میں ہوئی اور ڈرامہ ورژن میں ایکسپیکٹ ہے کہ کرل ارحان کا سیزن 2 یا سیزن 3 میں ان کا ایموشنل فائنل سین دکھائے جائے۔ تو دوستو، یہ تھی عثمان غازی کی پوری تاریخی زندگی اور ان کی لیڈرشپ کی کہانی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب